السلام علیکم مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی ہزارہ نعمتوں سے توجہ ہٹا کر کسی انہونی نعمت کی آس میں اپنی زندگی کے حسین دن بتا دیتے ہیں. ہیروں کی موجودگی میں سونے چاندی کی طلب ہمیں اندر سے کھوکھلا کرتی رہتی ہے. وہ جو کچھ نصیب میں ہے اس سے لطف اٹھانے کی بجائے اس چیز پر غمگین رہتے ہیں جو کسی وجہ سے مل نہیں سکی، اور شاید جس کے نہ ملنے میں ہمارے لیے بہتری ہی تھی. دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، خاوند بیوی اور کئی عزیز و اقارب، مخلص دوست، جگری یار اور درد دل رکھنے والے محلہ دار رب کی وہ گراں قدر عنایات ہیں کہ جن کی جتنی بھی توقیر کریں کم ہے. ساری کی ساری خوشیاں یہ رشتہ دار اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. ہمارے سارے کے سارے غم اس نگر میں آ کر ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، مگر اگر ان سب کو محسوس کیا جائے، ان کے سانسوں کی لمس روح میں اتاری ہو، ان کے مسکراتے چہروں پر کبھی ہلکی سی نظر اٹھا کر دیکھی ہو، سارے بدن کو قرار سا نہ آ جائے، پریشانیوں کے سارے بادل جھٹ نہ جائیں، ناشکری کے سارے احساسات شکر گزاری میں بدل جائیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کے سارے پھول سوشل میڈیا میں بنے مصنوعی دوستوں پر بکھیرتے رہتے ہیں. اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں 100 لوگوں نے لائک کیا ہے، اور یہ بات مکمل طور پر بھول جاتے ہیں کہ حقیقت میں وہ اپنوں سے ایسے ہی دور ہیں جیسے ہم سب. وہ بھی ہماری طرح ہیرے جواہرات چھوڑ کر فولاد کے لیے سرگرداں ہیں، اور وہ بھی زنگ آلود. حقیقت تو یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنے پیارے ہی کام آتے ہیں. فیس بک کا کوئی بھی دوست نہ تیمارداری کرنے آتا ہے، نہ مالی اعانت کرتا ہے. یقین نہ آئے تو ایک کام کریں، کسی بھی سوشل میڈیا پر اپنی بیماری کی حالت کی تصویر لگائیں. دعا کی بجائے شام تک 100 لائک آ چکے ہوں گے. شاید پہلی دفعہ ایسے لائک آپ ڈس لائک کریں گے. اور کچھ نہیں تو اپنے مصنوعی فیس بک فرینڈ سے ادھار مانگ کر دیکھ لیں. 100 میں سے جو ایک حامی بھرے گا وہی آپ کا اپنا ہے، اور یہ وہی ہیرا ہے جسے کئی سالوں سے آپ نظر انداز کرتے رہے ہیں. انسانی رشتوں سے ہمارا یہ رویہ، یہ طرز زندگی ہمیں اشیاء، چیزوں کے حوالے سے بھی ایسا ہی بنا دیتا ہے. رب کریم کی بیش بہا نعمتیں جو گھر میں موجود ہیں، ان کی شکر گزاری کی بجائے ہم ان سب چیزوں کے لیے مرے جاتے ہیں جو کسی وجہ سے ہمارے نصیب میں نہیں آ سکیں. تو پھر آئیں کبھی کبھار مصنوعی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں کچھ وقت گزاریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، ان کے ساتھ جن کو آپ کی شدید ضرورت ہے، ان کے ساتھ جو آپ کی راہ تکتے تکتے بڑے بوڑھے ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دل کی باتیں کریں، کچھ ان کے دل کی کویتا سنیں. ہزارہ نعمتیں جو رب نے مہیا کر رکھی ہیں، سب مل کر اس سے لطف اندوز ہوں. آج اپنے پیاروں کے چہروں کو ذرا غور سے تو دیکھیں. ان کی روشن آنکھوں میں اتر کر مسحور کن لمحے اپنے اندر قید کر لیں. ان کے دلوں میں گنگناتے گیت سنیں، ان کی روحوں میں رقص کرتے نور کے ذرات کی پھوار اپنے اندر محسوس کریں. بڑوں کا ہاتھ چوم لیں، چھوٹوں کا ماتھا. بس پھر صرف ایک بار رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، شکر گزاری کے لیے واپس لوٹ آنے پر، حقیقی دنیا کی جنت میں داخل ہو جانے پر. اللہ حافظ.